Hello dears, in today's tutorial we will learn how to perform skewness and kurtosis R یعنی آج کے ٹوٹوریل میں ہم یہ لرن کریں گے کہ ہم کس طرح R میں skewness اور kurtosis کو جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے میجر آف ڈسپرشن کے بارے میں کچھ ٹیکنیک جو ہے وہ پرفارم کیے تھے R میں، چونکہ یہ دو ٹیکنیک رہ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی جو ہے وہ میں کمپلیٹ کر سکوں۔ یہ جو سکیونس اور کرٹاسس ہے یہ موسٹلی جو ہے یہ نارملٹی آف ڈیٹا کے لیے جو ہے یوز ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ویدر ہمارا جو ڈیٹا ہے یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کو فالو کرتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سکیونس کی جو فلسفی ہے وہ اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سکیونس بیسکلی جو ہے ہمارے پاس ہے the lack of symmetry is called skewness، ٹھیک ہے، یعنی سیمیٹری کے جو اپوزٹ ہوگا وہ سکیونس ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ گراف جو ہے یہ والی گراف یہاں پر میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کلیئرلی نظر آ سکے۔ یہ گراف جو ہے یہ ہمارے پاس یہ سیمیٹرک ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آدھی آبزرویشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر لائز کر رہی ہے اور ہاف آبزرویشن جو ہے ہمارے پاس یہاں پر لائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سکیونس کیا ہوگا؟ سکیونس ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیولی سکیوڈ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ نیگیٹیولی سکیوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پازیٹیولی سکیوڈ میں ہمارے پاس آبزرویشن جو ہے موسٹلی آبزرویشن ہمارے پاس یہاں پر رائٹ ٹیل میں جو ہے وہ لائی کریں گے، یعنی اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو اس میں جو آبزرویشن ہے وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ لائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیگیٹیولی سکیوڈ کیا ہوگا؟ نیگیٹیولی سکیوڈ ہمارے پاس جو ہے اس کی آبزرویشن جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ لائی کریں گی یہاں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو سپلٹ کریں تو اس کا جو یہ ایریا ہے یہ والی ایریا یہ نیگیٹیولی سکیوڈ ہے اور یہ ایریا جو ہے یہ ہمارے پاس پازیٹیولی سکیوڈ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں کہ نیگیٹیولی سکیوڈ میں ہمارے پاس مین جو ہے وہ لیس ہوتا ہے میڈین سے اور میڈین جو ہے وہ لیس ہوتا ہے موڈ سے۔ اگر آ جائے ہم پازیٹیولی سکیوڈ کی طرف تو پازیٹیولی سکیوڈ میں ہمارے پاس مین جو ہے وہ گریٹر ہوتا ہے اس کے میڈین سے اور میڈین جو ہے وہ گریٹر ہوتا ہے اس کے مین سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم سیمیٹرک ڈسٹریبیوشن کی طرف آ جائے تو سیمیٹرک ڈسٹریبیوشن میں ہمارے پاس مین میڈین اور موڈ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے ایک ڈیٹا کی، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ جو ہے یہ پازیٹیولی سکیوڈ ہے، نیگیٹیولی سکیوڈ ہے یا سیمیٹرک ہے؟ اگر ہمارے پاس سکیونس جو ہے وہ 0 آ جائے تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ نارملٹی کو فالو کریں گے، یعنی ہماری جو ڈیٹا ہے وہ نارمل ہے، یعنی سیمیٹرک ہے، اس میں کسی قسم کی سکیونس جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ہماری جو ڈیٹا ہے وہ آدھی لیفٹ سائڈ پہ رائٹ کر رہی ہو، آدھی آبزرویشن جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ لائز کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد لیٹ سے ہمارے پاس سکیونس جو ہے وہ پازیٹیو آ رہی ہے تو ہم یہ انٹرپریٹ کریں گے کہ ہماری جو ڈیٹا ہے وہ موسٹلی رائٹ سائڈ پہ جو سیمیٹرک ڈسٹریبیوشن کی جو کرو ہے یعنی یہاں پر یہ ہمارے پاس لائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس سکیونس جو ہے وہ نیگیٹیو آ جائے تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ موسٹلی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہاں پر اور لائز کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکیونس کا فلسفی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں اور آر میں اس کو پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک ڈیٹا لیا ہے ایک پارٹیکولر لوکیلٹی کا، لیٹ سے میں نے 30 منس کا ڈیٹا جو ہے وہ میں نے کلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کی ایج۔ اب میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ ویدر ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ پازیٹیولی سکیوڈ ہے، نیگیٹیولی سکیوڈ ہے یا سیمیٹرک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں تو یہ ایک ڈیٹا ہے میرے پاس، تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں۔ رن کرنے کے لیے آپ کنٹرول انٹر دبائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر ہمارے پاس یہ 30 آبزرویشن جو آبجیکٹ ہے وہ اس کنسول میں ہمارے پاس سیو ہو گیا۔
اب اس کے بعد آپ نے اسکیونس جب بھی پرفارم کرنا ہے تو اسکیونس کو پرفارم کرنے کے لیے آر میں آپ کو ایک پیکج انسٹال کرنا پڑے گا جس کا نیم ہے مومنٹس، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو انسٹالیشن پیکجز یعنی آر میں ہم کس طرح پیکج کو جو ہے وہ انسٹال کر سکتے، اگر یہ نہیں آتا تو میں نے اس پر ایک بریف ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس یہاں پر یہ آلریڈی انسٹال ہے تو میں سمپلی یہاں پر اس کو لائبریری کروں گا، مطلب کال کروں گا تاکہ یہ اسکیونس جو ہے وہ ورک کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اسکیونس جو ہے یہ بلٹ ان نہیں ہے آر میں، آپ کو ایک پیکج جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑے گا اور اس پیکج کے تھرو آپ اسکیونس کو جو ہے وہ فائنڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سمپلی لکھا اسکیونس، پھر اس کے بعد جو کہ میرا پاس نومیرک ڈیٹا ایج ہے تو میں نے سمپلی یہاں پر ایج لکھا، تو میں اس کو رن کرتا ہوں اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ 0.1173 ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ پازیٹیولی اسکیوڈ آ رہا ہے۔ اگر پازیٹیولی اسکیوڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو یہ ایج ڈیٹا ہے یہ موسٹلی جو ہے یہ اس سائڈ پہ جو ہے لائی کر رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ جو ہے یہ پازیٹیولی اسکیوڈ ہے۔ اگر اس کا اسکیونی زیرو آ رہا ہوتا تو آدھی آبزرویشن ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ اور آدھی رائٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کرٹاسس کی طرف۔ کرٹاسس ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کی نارملٹی کو جو ہے وہ پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ ویدر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ نارمل ہے یا نارمل نہیں ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ہم اسکیونس کو جو ہے وہ گیما ون یا ہم بیٹا ون سے جو ہے وہ ڈینوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو کرٹاسس ہے وہ ہم بیٹا ٹو یا گیما ٹو سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اب کرٹاسس ہے کیا چیز؟ کرٹاسس ایک گریک ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انٹروڈیوس کیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم کارل پیرسن نے۔ اٹ مینس دا پیکنس اور فلیٹنس آف دا گراف، یعنی اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو گراف ہے وہ پیک پہ ہے یا فلیٹ پہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کرٹاسس جو ہے ہمارے پاس تین قسم کے ہیں، کتنے قسم کے؟ تین قسم کے۔ تو ون بائی ون ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کو یہاں پر کرٹاسس کا جو کرو ہے اور یہ ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس تین ٹائپس کے کرٹاسس ہے۔ فرسٹ جو ہے ہمارے پاس لیپٹو کارٹک ہے، دوسرا ہمارے پاس میزو کارٹک ہے اور تیسرا جو ہے وہ پلیٹی کارٹک ہے۔ اب ہمیں یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ لیپٹو ہے، پلیٹی ہے یا میزو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم کرٹاسس کو B2 سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے پاس جب کرٹاسس جو ہے وہ گریٹر دین 3 آ جائے تو ہم یہ انٹرپریٹ کریں گے کہ ہماری جو ڈیٹا ہے وہ لیپٹو کارٹک ہے، یعنی اس کا کرو جو ہے وہ اس طرح بنے گا، ٹھیک ہو گیا، اس طرح۔ اگر ہمارے پاس B2 جو ہے وہ ایکول ٹو 3 آ جائے تو ہم یہ انٹرپریٹ کریں گے کہ ہماری جو ڈیٹا ہے وہ میزو کارٹک ہے۔ میزو کارٹک کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ نارملٹی یعنی نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، نارمل ڈسٹریبیوشن کو فالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پلیٹی کارٹک کیا چیز ہے؟ جب ہمارے پاس B2 جو ہے وہ لیس دین 3 آ جائے تو ہم یہ انٹرپریٹ کریں گے کہ ہماری جو ڈیٹا ہے وہ پلیٹی کارٹک ہے۔ تو اب آتے ہیں آر کی طرف اور ہم اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آر میں کریں گے۔ تو سمپلی آپ وہی پیکج جو ہے انسٹال کریں گے، لائبریری کریں گے، کیونکہ یہ بلٹ ان نہیں ہے آر میں تو آپ کو یہ پیکج انسٹال کرنا پڑے گا۔ آپ نے سمپلی یہاں پر ہم نے لکھا، اگر میں اس کو زوم کروں، کرٹاسس ہے، پھر اس کے بعد ایج ہے، ٹھیک ہو گیا، یہاں پر ایج ہو گیا، ایج جو کہ ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک نومیرک ڈیٹا ہے۔ تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں، تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ 0.9097 آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، 0.097 آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ یہاں پر 1.9097 آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب
اگر ہم یہاں پر آ جائے، چونکہ یہ لیس دین 1.9 لیس دین 3 ہے نا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس B2 جو کہ کرٹاسس کو ڈینوٹ کرتی ہے B2 گریٹر دین 3 آ جائے تو یہ لیپٹوکارٹک ہوگا، ایکول ٹو 3 آ جائے B2 بیٹا 2، وہ جو ہے ہمارے پاس میزوکارٹک یہ والی ہے، یہ والی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لیس دین 3 آ جائے تو یہ ہمارے پاس پلیٹیکارٹک ہوگا۔ تو اس سے ہم بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر اگر ہم آر میں آ جائے یہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ سکیونس میں ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ پازیٹیولی سکیوڈ ہے، اور کرٹاسس اگر ہم اس کا دیکھیں، اس کا گراف دیکھیں تو یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پلیٹیکارٹک ہے۔ تو آج یہ تھا کہ ہم کس طرح آر میں سکیونس اور کرٹاسس کو جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔